بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں جیسے ہی کالج پہنچی، میری نظر دائیں جانب کھڑی کالے رنگ کی ایک کار پر جا کے ٹھہر گئی، جسے میں پہلی مرتبہ اپنے کالج میں دیکھ رہی تھی۔ لیکن متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ کار نہیں، بلکہ اس کار کی مخصوص جگہ تھی، جہاں پر صرف اور صرف کالج کے پرنسپل کی کار ہی کھڑی ہوا کرتی تھی۔ یعنی اس کا مطلب تھا کہ کالج میں نئی پرنسپل صاحبہ آ گئی تھی۔ میں نئی پرنسپل کو دیکھنے کا اشتیاق لیے فوراً پرنسپل آفس کے سامنے سے گزری۔ خلاف توقع آفس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی آفس کے اندر موجود نہیں تھا۔ میری نظریں یہاں وہاں اس ہستی کو تلاش کر رہی تھی جو ہمارے کالج میں نئی پرنسپل کے طور پر آئی تھی۔ میں بھی کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی ہوئی ایک درمیانی عمر کی خاتون پر میری نظر پڑی، جو کالی ساڑی میں ملبوس دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر موجود روب نے انہیں اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں تو ان کے وجود سے نظریں ہٹانا ہی بھول گئی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں دیکھتی ہی رہوں۔ وہ تو جب میرے قریب آ کر رکی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں یہاں کیوں کھڑی ہوں، تو میں جیسے خوابوں کی ایک انوکھی سی دنیا سے لوٹ کر واپس حقیقت کی دنیا میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر انہیں سلام کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے بعد روزانہ کالج میں میری نظریں پرنسپل کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی تھیں۔ دوسرے دن ہی مجھے معلوم ہوا کہ ان کا ٹرانسفر یہاں سے کشمیر کے علاقے سے ہوا تھا، حالانکہ انہیں کالج میں جوائن کیے ہوئے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے۔ لیکن کالج کے تمام سٹاف میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت اصول پسند ہیں اور سخت طبیعت کی مالک ہیں، اس لیے اس کالج میں نہیں ٹک سکتی، اور کچھ لوگ گزشتہ واقعات کی بنا پر نئی پرنسپل کی آمد کو بھی وقتی سمجھ رہے تھے، کیونکہ ہمارے کالج میں ایک بہت ہی عجیب بات تھی۔ میں اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھی۔ کالج میں مجھے 2 سال تو گزر ہی چکے تھے، اور ان 2 سالوں میں نہ جانے کتنی پرنسپل آئیں اور گئی تھیں۔ یہ واقعی حیرت کی بات تھی، خاص طور پر گزشتہ 6 ماہ سے تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا تھا کہ کوئی بھی پرنسپل مہینے 1.5 مہینے سے زیادہ کالج میں نہیں ٹکتی تھی۔ اور حیرت تو اس وقت ہوئی جب پچھلے 1 مہینے میں 3 پرنسپل تبدیل ہوئی تھیں۔ اس سمے تمام طلبہ اس صورتحال سے پریشان بھی تھے اور حیران بھی۔ کسی کو وجہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کیا پرنسپل کا عہدہ اتنا بڑا اور سخت ہے کہ کوئی بھی پرنسپل معیار پہ پوری نہیں اترتی تھی، یا پھر اندر ہی اندر کچھ ایسا چل رہا تھا جو ہم جیسوں کی آنکھوں سے دور تھا؟ طرح طرح کی باتیں تو اب بھی بن رہی تھیں۔ ایسے ہی 5 دن مکمل ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ پرنسپل بھی بس چند دن کی مہمان ہے، کیونکہ اب تو یہ سلسلہ کالج والوں کے لیے شغل میلہ بن چکا تھا۔ لیکن میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ یہ پرنسپل ہمارے کالج سے کہیں بھی جائیں، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھیں، اور ان کے آنے کے بعد کالج کا ماحول بھی کافی تبدیل ہونے لگا تھا۔ پہلے تو کافی لڑکیاں اپنی اپنی کلاسیں چھوڑ کر کینٹین یا باغیچے میں بیٹھی باتیں کرتے ہوئے نظر آتی تھیں، اور تو اور کالج کے لیکچرار اور ٹیچرز بھی ایسے لگتا تھا جیسے کالج میں گھومنے پھرنے کے لیے آتے تھے۔ کوئی بھی اپنی ڈیوٹی کو لے کر سنجیدہ نہیں ہوتا تھا، اور ایسا تو ہونا ہی تھا۔ جب کالج کی پرنسپل ہی ڈیوٹی پر نہیں ٹکتی تھی تو کسی کو کیا پڑی تھی؟ لیکن جب سے یہ نئی پرنسپل آئی تھیں تب سے ماحول بہت بدلتا جا رہا تھا۔ وہ خود دن میں کئی مرتبہ آفس سے نکل کر پورے کالج کا راؤنڈ لگاتی تھیں۔ کہیں پر بھی کوئی لڑکی یا اسٹاف نظر آتا تو اس سے پوچھ گچھ بھی کی جاتی تھی۔ اس وجہ سے یہ پرنسپل کالج والوں کی نظروں میں کھٹکنے لگ گئیں۔ لیکن میں بہت خوش تھی، کیونکہ میرا مکمل دھیان پڑھائی کی طرف ہی رہتا تھا۔ ویسے بھی میرے حالات ایسے نہیں تھے جو مجھے کالج میں آ کر سیر و تفریح کی اجازت دیں۔ میرے لیے تو یہ ایک لحاظ سے اچھا ہی تھا کہ کچھ دن سے تمام ٹیچرز وقت پر اپنے اپنے لیکچر لے رہے تھے، مگر افسوس یہ چند دن کی چاندنی تھی اور پھر سے اندھیری رات کا وقت ہو چلا تھا۔ پورے 7 دن ہو گئے تھے پرنسپل کو باقاعدگی سے کالج جاتے ہوئے۔
سب حیران تھے کہ اس بار پرنسپل نہیں جائیں گی، مگر 8ویں دن جب پرنسپل کو کالج میں نہیں دیکھا گیا تو حیرانی کے ساتھ ساتھ وہ یہ باتیں بھی شروع ہو گئیں کہ یہ پرنسپل بھی باقی سب کی طرح خالی چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ اور میرے لیے یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کالج میں کسی پریت کا سایہ ہے، کیونکہ یہاں پر ایک پرانا کنواں تھا۔ جب کالج نہیں بنا تھا اس وقت یہ ساری زمین ویران پڑی رہتی تھی۔ اس کنویں سے یہاں کے قریبی گاؤں کے لوگ پانی بھرنے آیا کرتے تھے۔ وہ کنواں آس پاس کے 3 گاؤں کے لوگوں کو پانی سے مستفید کرتا تھا، مگر ایک دن ایک جوان لڑکی اس کنویں میں گر کے مر گئی اور پھر اس کے بعد اس کنویں کا پانی خشک ہو گیا۔ مگر رات کے وقت کنویں میں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس طرف آنا جانا بند کر دیا تھا۔ کئی سال تک وہ کنواں اسی طرح ویران اور برباد پڑا رہا، کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی۔ پھر کافی عرصے بعد اس زمین کو سرکار نے کالج بنانے کے لیے استعمال کیا، کیونکہ آس پاس کوئی بھی کالج نہیں تھا اور اب تو وہاں اچھی خاصی آبادی ہو چکی تھی۔ میں نے کالج میں ہی سنا تھا کہ اس خالی ویران جگہ پر جہاں کنواں ہوا کرتا تھا، اب عین اس جگہ پر پرنسپل کا آفس بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے شاید کوئی بھی لیڈی پرنسپل ہمارے کالج میں نہیں ٹکتی تھی، لیکن چونکہ یہ لڑکیوں کا کالج تھا اسی لیے یہاں پر ایک لیڈی پرنسپل کا ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ حالانکہ میل پرنسپل تو موجود تھے، مگر وہ کبھی کبھی کالج میں آیا کرتے تھے۔ کالج کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں تھی۔ دیہاتی لوگوں کی آبادی کی وجہ سے بھی فیمیل پرنسپل کو ترجیح دی جاتی تھی، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ جہاں لڑکیاں پڑھتی ہوں وہاں کی پرنسپل عورت ہی ہونی چاہیے۔ میں نے یہ سب کچھ سن رکھا تھا، اسی لیے دل میں ایک ڈر اور خوف بھی رہتا تھا، مگر میں نے کبھی بھی کالج میں کچھ ایسا ویسا نہیں دیکھا اور محسوس کیا تھا جس سے یہ لگے کہ واقعی یہاں پر کوئی بھوت پریت کا سایہ ہو۔ میرا نام فوزیہ ہے اور میرا تعلق لوور مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے ابا بڑھئی تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی دکان پر کام کرتے ہوئے گزار دی۔ حالانکہ ان کے ہاتھ میں بہت اچھا ہنر تھا، وہ اپنے کام میں ماہر بھی ہو چکے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں ابا نے اپنا کام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ میں نے اسی بات پر ہمیشہ اماں اور ابا کے درمیان اختلاف ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرا سارا بچپن اماں ابا کی لڑائیوں کی نظر ہو گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اس وقت 12-13 سال کی تھی، قریبی سرکاری اسکول میں پڑھنے بھی جاتی تھی، اور ایک دن جب اسکول سے گھر لوٹی تو اماں اپنا سر تھامے زمین پر بیٹھی تھیں، جبکہ ابا اندر کمرے میں دروازہ بند کیے ہوئے نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ میرے باقی بہن بھائی بھی ڈرے سہمے ایک طرف کھڑے ہوئے سب تماشا دیکھ چکے تھے جو میرے آنے سے پہلے ہوا تھا۔ میں دوڑ کر اماں کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے جو وہ زمین پہ بیٹھی اس طرح رو رہی تھیں۔ تب اماں نے روتے ہوئے کہا کہ آج ابا نے ان پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ سن کر میرا ننھا سا دل سہم گیا، کیونکہ اس سے پہلے اماں ابا کے جھگڑے تو گھر میں ہوتے ہوئے دیکھے تھے، مگر ابا نے کبھی اماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میں بھی کچھ بھی سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ابا غصے سے قدم اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے باہر والا لکڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ ہم سب بہن بھائی ایک دم سے ڈر گئے تھے۔ ابا کے جاتے ہی میری دونوں بڑی بہنیں بھاگ کر اماں کے پاس گئیں اور ان سے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئیں، جبکہ مجھ سے چھوٹے بھائی نے میری جانب دوڑ لگائی تو میں نے بھی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ میں بھی اپنے بہن بھائی اور اماں کی طرح رو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ مگر کچھ دیر بعد ہی اماں نے ہم سب بہن بھائیوں کو چپ کروایا اور اپنے آنسو صاف کیے اور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگ گئیں۔ اس دن بھی حسب معمول پتلی دال کے ساتھ چاروں بہن بھائی نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح شام ہو گئی، لیکن حسب معمول ابا شام کو گھر نہیں لوٹے اور رات سر پہ آ گئی۔ اماں کا غصہ پوری طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اب ان کو ابا کی فکر ستانے لگی تھی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی اور اماں کو اس طرح بے قرار ہوتے ہوئے دیکھ کر میرا ننھا سا ذہن سوچتا تھا کہ ابا نے اماں پر ہاتھ اٹھایا ہے
اس کے باوجود وہ ابا کے لیے پریشان ہو رہی تھیں۔ لیکن اس وقت مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ ابا ہی ہمارے لیے وہ سائبان تھے جن کے سائے میں ہم سب محفوظ رہتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، اور اس بات کا اندازہ بھی مجھے جلد ہی ہونے والا تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ ہمارے گھر کے حالات شروع سے ہی ایسے نہیں تھے۔ جب اماں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھیں تو دادا اور دادی بھی زندہ تھے۔ اس وقت دادا اور میرے ابا دونوں ہی کمایا کرتے تھے۔ دادا چاہتے تھے کہ جو جمع پونجی انہوں نے جوڑی ہے اس میں کچھ اور شامل کر کے وہ اپنی ایک چھوٹی سی دکان شروع کر لیں۔ اس وجہ سے وہ ابا کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی تلقین کرتے تھے، مگر ابا نے کبھی بھی دادا کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ پہلے پہل تو لڑکپن اور پھر جوانی کے نشے میں زندگی کی حقیقت سے نظریں چراتے رہے، یہاں تک کہ دادا اور دادی نے ابا کی شادی کروا دی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی ہونے کے بعد ابا مکمل طور پر ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ شروع میں تو ابا نے بھی اپنے والدین کے ساتھ ساتھ بیوی کی امیدوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ عادتیں کبھی نہیں بدلتیں۔ جب میری بڑی بہن کی پیدائش ہوئی تو اس کے چند مہینے بعد ہی دادا کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی دکان بنانے کا خواب بھی رخصت ہو چکا تھا۔ دادا کے جانے کا صدمہ دادی کے دل پر ایسا ہوا کہ ان کی صحت دن بدن خراب ہونے لگی، اور صرف 1 سال کے اندر اندر ہی وہ اتنی بیمار ہو گئیں کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری طرف میری ایک اور بہن اس دنیا میں آئی تو اماں کے لیے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ بیمار ساس کو سنبھالنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ ویسے بھی دادی کی علالت اور 2 بچوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے گھر کے حالات کافی خراب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ابا تو اب تک وہی لگی بندھی کمائی میں مصروف تھے۔ انہوں نے نہ تو دکان بنانے کا سوچا تھا اور نہ ہی دادا کے جانے کے بعد اس طرح کی کوئی کوشش کی تھی، بلکہ دادی کے علاج پر ساری جمع پونجی بھی لگا دی، اور جو کما کر لاتے وہ گھر کے اخراجات میں پورا ہو جاتا تھا۔ دونوں بہنوں کی پیدائش کے پورے 3 سال بعد میری پیدائش ہوئی، اور اماں نے میرے پیدا ہونے پر 3 بیٹیوں کے اس بوجھ تلے خود کو دبتا ہوا محسوس کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں گھر کے حالات تو بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، اوپر سے 3 بیٹیاں ان کے آنگن میں آ چکی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اماں کو اپنی بیٹیوں سے پیار نہیں تھا، وہ تو بس ان کے نصیب سے ڈرتی تھیں، اور کچھ بیٹے کی خواہش بھی دل میں گھر کر چکی تھی۔ اماں نے شادی کے بعد جن مشکلات کا سامنا کیا تھا ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ اماں جب بھی ابا سے اپنا کام کرنے کا کہتی تو ابا ان سے جھگڑا کرنے لگ جاتے اور کہتے کہ میں کہاں سے پیسہ لاؤں اور دکان ڈالوں، بیمار ماں اور 3 بچوں کے ساتھ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اماں ہمیشہ ابا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی تھیں کہ کوشش کرنے سے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، مگر ابا کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ میری پیدائش کے 6 مہینے بعد دادی کا انتقال ہوا تو اماں کو کچھ سکون ملا۔ ایک تو دادی کی دواؤں کا خرچہ ختم ہو گیا تھا، دوسرا اماں پر ان کو سنبھالنے کا بوجھ بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن دادی کے جانے کے بعد بھی گھر کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، البتہ اماں ابا کے جھگڑے ہر دوسرے دن ہونے لگے تھے۔ ایسے ہی زندگی کے دن گزرتے رہے، نہ تو ہمارے حالات بدلے تھے اور نہ ہی اماں ابا کے جھگڑے ختم ہوئے تھے۔ ہم 4 بہن بھائی میں سے صرف میں اور میرا چھوٹا بھائی اسکول جاتے تھے، جبکہ میری بڑی دونوں بہنوں نے بہت جلدی اسکول چھوڑ دیا تھا۔ ان دونوں کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اور اماں کو بھی ان کے اسکول چھوڑنے پر یہ لگا کہ اخراجات میں کچھ کمی آئے گی، لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں پڑھنے میں اچھی بھی تھی، اسی لیے اماں نے بھائی کے ساتھ ساتھ مجھے اسکول سے نہیں روکا۔ میں سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی، جہاں پر کتابیں تو مفت میں مل جاتی تھیں، مگر باقی چیزوں کے لیے جب بھی میں اماں سے یا ابا سے پیسے مانگتی تو مجھے کبھی پورے پیسے نہیں ملتے تھے۔ کبھی میرے پاس پینسل نہیں ہوتی تھی تو کبھی کسی کاپی کے لیے مجھے پریشان ہونا پڑتا تھا۔ جب میں 9ویں کلاس میں جانے والی تھی تب اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رونا شروع کر دیا کہ مجھے پڑھائی سے نہ ہٹائیں۔ میں نے انہیں پوری طرح یقین دلا دیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری پر لگ جاؤں گی تو ہمارے حالات بڑی جلدی بدل جائیں گے اور اپنے بھائی کو بھی پڑھا لکھا کے کچھ بننے کے قابل بنا سکوں گی۔
اس وجہ سے اماں خاموش ہو گئیں اور میرا پڑھائی کا سلسلہ ٹوٹنے سے بچ گیا۔ جب میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تب تک اماں نے میری دونوں بہنوں کی شادی اپنے رشتہ داروں کے ایک ہی گھر میں کروا دی۔ میری دونوں بہنوں کی شادی پر اماں نے وہ سب کچھ لگا دیا جو انہوں نے اب تک پائی پائی کر کے جوڑا تھا، مگر ابا کو تو اب بھی کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ وہ بیمار بھی رہنے لگ گئے تھے۔ جب ان کو کھانسی کا دورہ پڑتا تو وہ کتنی دیر تک کھانستے رہتے تھے، مگر اب تو اماں کو ان کے کھانسنے سے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ میری دونوں بہنیں بیاہ کر اپنے گھر جا چکی تھیں اور میں 10ویں پاس کر کے کالج میں داخلے کا سوچ رہی تھی، جبکہ میرا بھائی ابھی 7ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ تب اچانک ایک ایسی قیامت ہم پہ ٹوٹی جس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا، اور تب ہمیں احساس ہوا کہ ابا جیسے بھی تھے ان کا ہونا ہمارے لیے بہت اہم تھا۔ ابا کی اچانک وفات نے اماں کو بھی جیسے چپ لگا دی تھی۔ گھر میں اب کمانے والا کوئی نہیں تھا، تو اماں نے سلائی کا کام شروع کر دیا اور میں نے بھی آس پاس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، کیونکہ میں کسی طرح بھی اپنی پڑھائی روکنا نہیں چاہتی تھی۔ میری دونوں بہنیں اور ان کے شوہر بھی ہمارا کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتے رہتے تھے۔ جب بھی ہفتہ 10 دن بعد ایک بہن اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر کا چکر لگا لیتی تو کبھی دال، کبھی چاول، تو کبھی آٹا وغیرہ لے آتے تھے، جس سے ہمیں گزر بسر کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ اپنی ٹیوشن کی فیسوں سے جو پیسے میں جمع کرتی تھی وہ اپنی پڑھائی کے علاوہ گھر کے خرچوں میں بھی استعمال کرتی تھی۔ اس وجہ سے اماں نے مجھے پڑھنے سے نہیں روکا، کیونکہ اب انہیں بھی لگنے لگا تھا کہ پڑھ لکھ کر ہی ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ میرا کالج شروع ہوا تو میرے خوابوں کی رفتار میں بھی تیزی آ گئی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد اپنی پڑھائی پوری کر کے ایک اچھی نوکری پہ لگ جاؤں اور اپنی ماں کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے سکوں۔ اس کے علاوہ میرا ایک خواب یہ بھی تھا کہ میں اپنے بھائی کو پڑھا لکھا کے کسی قابل بنا دوں۔ اس لیے میں دن رات محنت کرتی تھی۔ کالج میں جب اتنی ساری لڑکیاں اور نئے ماحول میں آنا جانا شروع ہوا تو لوگوں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر میرا بھی دل مچلتا تھا کہ میرے پاس بھی دنیا کی ہر نعمت ہونی چاہیے۔ میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں بھی اچھے اچھے کپڑے پہنوں، مگر ابھی میرے حالات مجھے یہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ میرا مقصد صرف اور صرف پڑھ لکھ کر کچھ بننے کا تھا، اسی لیے میں نے اپنا دھیان ہر طرف سے ہٹا کے صرف پڑھائی پر ہی رکھا۔ مگر کالج کی پرنسپل والا قصہ تو سب کے لیے ہی دلچسپی کا سبب تھا۔ حالانکہ جب میرے کالج کا پہلا سال تھا تب ایسا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا تھا، مگر جب سے نئی میل پرنسپل نے چارج سنبھالا تھا اس کے بعد کوئی بھی لیڈی پرنسپل جہاں پر ٹکتی نہیں تھی۔ نہ جانے سی کیا بات تھی۔ میری پسندیدہ پرنسپل جب کالج چھوڑ کر چلی گئی تو ان کے جانے کے تقریباً 10-12 دن بعد ایک اور پرنسپل ہمارے کالج میں آ گئی۔ مگر اب تو مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ واقعی کالج کے آفس میں کوئی سایہ ہے جو ہر آنے والی لیڈی پرنسپل کو بہت تنگ کرنے لگ گیا ہے۔ تبھی تو یہاں پر کوئی بھی ٹکتا نہیں تھا۔ یہ پرنسپل بھی پہلی پرنسپل کی طرح بہت حسین و جمیل اور خوبصورت شخصیت کی مالک تھیں۔ جس دن ان کا کالج میں پہلا دن تھا، ابھی میں نے اپنی کلاس کی ایک لڑکی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ یہ پرنسپل تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہیں، بھلا یہ کیسے یہاں پر رہ سکتی ہیں؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ بات کالج کے مالی بابا آج چوکیدار سے کہہ رہے تھے۔ تب اس لڑکی نے سنا تھا۔ میرے لیے کافی حیرت کی بات تھی۔ کیا واقعی خوبصورت پرنسپل اس بھوت کے سائے کی وجہ سے یہاں نہیں رہ سکتی تھی؟ انہی سوچوں میں چند دن گزر گئے۔ کالج کے اسٹاف سمیت تمام طلبہ کے لیے بھی ایک ایک دن قیمتی تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ بس کچھ دن بعد ہی یہ بھی چلی جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس وقت میرے امتحان شروع ہونے والے تھے، مگر پرنسپل صاحبہ ایک بار پھر کالج چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مگر اس بار میں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی اور نہ ہی توجہ دی، کیونکہ امتحان ہو رہے تھے اور مجھے اپنا دل اور دماغ صرف اور صرف پڑھائی میں لگانا تھا۔ لیکن میں نے ایک دن اماں سے اس بات کا ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ ہمارے کالج میں یہ عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے، تو اماں بھی یہ سن کر حیران ہو گئیں۔
میری اماں تو پہلے ہی اس بھوت پریت کو بہت مانتی تھیں۔ اماں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پرانے کنویں کے بارے میں تو اماں نے بھی سن رکھا تھا۔ اس دن اماں نے مجھے کہا کہ میں کالج میں پرنسپل آفس کے آس پاس بھی نہ جایا کروں، کیونکہ اماں کا خیال تھا کہ میں بھی بہت خوبصورت ہوں، کہیں وہ سایہ مجھ پہ بھی مہربان نہ ہو جائے۔ یہ بات مجھے بھی پریشان کرنے لگی، مگر تھوڑے دنوں میں میرے ذہن سے یہ سب کچھ ختم ہونے لگ گیا۔ میں نے پورا دھیان اور توجہ اپنی پڑھائی کی طرف لگائی اور پیپر دینے کے بعد فارغ ہوئی تو 1-1.5 ہفتے کی چھٹیاں مل گئیں۔ اب میرے پاس پہلے سے زیادہ بچے ٹیوشن آنے لگ گئے تھے، اس لیے گھر کے خرچے میں بھی کافی آسانی ہو گئی تھی، اور میں نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسکالرشپ کے امتحان ضرور دوں گی تاکہ آگے پڑھائی جاری رکھنے کے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ 3rd ایئر میں جب داخلے شروع ہوئے تو میں اپنی سہیلی کے ساتھ کالج گئی۔ ابھی تک وہاں پر کوئی نئی پرنسپل نہیں آئی تھی، جبکہ ہمارے کالج کے میل پرنسپل ہی روزانہ کالج آیا کرتے تھے، مگر وہ پرنسپل آفس میں بیٹھنے کے بجائے کلرک آفس میں بیٹھا کرتے تھے۔ میرا ایڈمیشن ہونے کے چند دن بعد نئی کلاسز شروع ہو گئیں، مگر ہماری لیڈی پرنسپل والا مسئلہ جوں کا توں ہی تھا۔ اب تو میں بھی یہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد لیڈی پرنسپل کالج میں آ جائیں، کیونکہ کلرک آفس میں بھی کوئی فیمیل اسٹاف نہیں تھا، سب کے سب میل ہی تھے۔ ایسے میں ہم لڑکیوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نئی کلاسیں شروع ہوئے بھی پورے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ اب تو ہمیں بھی نئی پرنسپل کے آنے کا شدت سے انتظار رہتا تھا، لیکن یہ امید بھی دم توڑتی جا رہی تھی کہ اب شاید یہاں کوئی لیڈی پرنسپل آئیں گی، کیونکہ آس پاس کے علاقوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ کالج میں بھوت پریت کا سایہ ہے جو لیڈی پرنسپل کو تنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کالج میں نوکری نہیں کر پاتی۔ اب تو ہمیں خدا کا ہی آسرا تھا، وہی کوئی سبب بنا سکتا تھا۔ اسی طرح چند دن اور گزر گئے، 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر کسی طرح کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسے لگتا تھا جیسے اگر لیڈی پرنسپل نہیں آئی تو دیہاتی علاقوں کے لوگ جو اپنی بیٹیوں کو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ بھی انہیں کالج بھیجنا بند کر دیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں لیڈی پرنسپل کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ اس صورتحال سے میں بھی پریشان تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی اثر پڑے۔ دن تھے کہ گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں کالج گئی اور پہلا لیکچر لینے کے بعد ہی مجھے میل پرنسپل نے آفس میں بلایا تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی سر کے سامنے میرا جانا نہیں ہوا تھا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میری ایسی کون سی شکایت آ گئی یا کیا ہو گیا ہے کہ پرنسپل صاحب مجھے آفس میں بلا رہے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے آفس میں پہنچی تو وہ پرنسپل کی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے سائڈ پہ رکھے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی اور نہ جانے اب کیا ہوگا، لیکن پرنسپل صاحب نے مسکرا کر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تو میں اور گھبرانے لگ گئی۔ بھلا کوئی بھی پرنسپل اپنے اسکول کی ایک طالبہ کو آفس میں صوفے پر بیٹھنے کا کیوں کہے گا؟ مگر سر نے جب دوبارہ کہا تو میں تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ ایک کونے میں سمٹی سمٹائی ہوئی بیٹھ گئی۔ میں شدت سے منتظر تھی کہ سر کچھ کہیں گے، آخر انہوں نے مجھے آفس میں کیوں بلایا تھا۔ مگر 5 منٹ گزرنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ فوزیہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ سے یہ بات کیسے کروں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں میری بات کا غلط مطلب نہ لیں۔ میں ان کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسی لیے کچھ بولی نہیں۔ انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فوزیہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے کالج میں پرنسپل کو لے کے ایک مسئلہ کافی ٹائم سے چلتا آ رہا ہے۔ حالانکہ یہاں پر ایسی ویسی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے، اور یہاں پر جو بھی نئی پرنسپل آتی ہیں وہ میرے کڑے اصولوں کے سامنے ٹک نہیں پاتی، کیونکہ میں اپنے کالج کو بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو ذمہ داریاں مجھ پر ہیں میں انہیں پوری ایمانداری سے نبھانا چاہتا ہوں۔ میرا خواب ہے کہ یہاں پر پڑھنے والی ہر لڑکی کامیاب ہو جائے، اسی لیے میں نے کچھ اصول بنا رکھے ہیں، اور پرنسپل کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے جس پر میں سمجھوتا نہیں کرتا تو وہ نوکری چھوڑ کر چلی جاتی ہے،
اور وہی باتیں اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہیں کہ یہاں پر کوئی بھوت پریت کا سایہ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو لیڈی پرنسپل کی کتنی ضرورت ہے، اسی لیے بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر پرنسپل کے طور پر کام کریں، جس کی آپ کو اچھی خاصی تنخواہ بھی ملے گی، اور یہ آپ کے مستقبل کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ سر کی بات سن کر تو میں اس قدر حیران ہوئی کہ اپنی جگہ سے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ میں بھلا انہیں کیا جواب دیتی؟ مجھے تو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بے یقینی کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بات ایک مرتبہ پھر سے دہرائی تو میں نے ان سے کہا کہ سر، میں تو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، بلکہ ابھی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ اس بات پر وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ قابلیت انسان کے مقام کو طے کرتی ہے، اور کوئی بھی مقام یہ طے نہیں کرتا کہ انسان اس کے قابل ہے یا نہیں، اور آپ ہمارے کالج کی سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ ہیں، اسی لیے یہ ذمہ داری اب آپ کو ہی اٹھانی پڑے گی۔ اور پھر میں جانتا ہوں کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، ایسے میں یہ آفر آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ سر نے مجھے ایک دن سوچنے کے لیے دیا، اور میں عجیب سی بے یقینی کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پرنسپل آفس سے نکل کر کلاس روم میں چلی گئی۔ سب لڑکیوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ مجھے سر نے آفس میں کیوں بلایا، مگر میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور چھٹی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگ گئی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، اماں سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر میں خاموش رہی، کیونکہ مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس نوکری سے میری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، اور اگر میں اماں کو یہ سب بتاتی تو وہ ڈر کے مارے کبھی بھی مجھے یہ نوکری نہ کرنے دیتی، اسی لیے میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ میں ساری رات سوچتی رہی، مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی تھی، لیکن صبح کالج جانے سے پہلے ہی میں ایک فیصلہ کر چکی تھی، اور مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جن خوابوں کے لیے میں اتنی محنت کر رہی تھی ان کی تعبیر تو اب بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے سر نے تنخواہ کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا، مگر یقین تھا کہ اس نوکری پر مجھے بہت اچھی تنخواہ ملے گی۔ میں اگلے دن کالج پہنچی تو کچھ دیر بعد ہی پرنسپل صاحب کے آفس میں جا کر میں نے انہیں اس نوکری کے لیے ہاں کر دی۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ جب انہوں نے مجھے تنخواہ کا بتایا تو میں خوشی سے جیسے پاگل ہوئی جا رہی تھی، مگر بڑی سنجیدگی سے ان کے سامنے بیٹھی رہی۔ انہوں نے کہا کہ کل سے آپ اب پرنسپل کے طور پہ کالج آئیں گی۔ میں اگلے دن اپنے سارے کپڑوں میں سے سب سے خوبصورت جوڑا پہن کر تیار ہوئی تو اماں نے پوچھا کہ آج کالج کا ڈریس کیوں نہیں پہنا۔ میں نے انہیں کہا کہ اب میں 3rd ایئر میں چلی گئی ہوں تو اب ڈریس پہننے کی ضرورت نہیں، گھر کے کپڑوں میں ہی جایا کروں گی۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئیں اور میں خوشی خوشی کالج پہنچی، جہاں پر پرنسپل صاحب نے سب کے سامنے مجھے بطور پرنسپل متعارف کروایا اور آفس میں جا کر بیٹھنے کا کہا۔ اسٹاف سمیت کالج کی طالبات بھی مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہوئی، لیکن جب میں جا کر آفس میں پرنسپل کی کرسی پر بیٹھی تو مجھے ایسے لگا جیسے پوری دنیا کی بادشاہی مجھے مل گئی ہے۔ جس کالج میں میں نے بطور طالبہ داخلہ لیا تھا اور ابھی پڑھ رہی تھی، اب میں وہاں کی پرنسپل بن چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک دن میں ہی اپنی عمر اور تجربے میں بہت بڑی ہو گئی ہوں، اور پہلے دن سے ہی میں اس دن کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگ گئی جب مجھے میری پہلی تنخواہ ملتی اور میں اپنے سمیت اپنے گھر والوں کی بھی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں دل کھول کے پوری کرتی۔ اس دن آفس کے ایک سینئر کلرک نے مجھے کام کے بارے میں سمجھایا تو میں نے اسی طرح کام کرنا شروع کر دیا۔ میں ایک دن میں 3 سے 4 راؤنڈ پورے کالج میں بھی لگاتی تھی۔ پرنسپل صاحب مجھے پہلے دن آفس میں ملے تھے، اس کے بعد وہ کالج میں نظر ہی نہیں آئے۔ اپنے آفس میں اکیلے بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے وہی کنواں والی بات یاد آ جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسے لگتا جیسے ابھی یہاں پر کوئی سامنے آ جائے گا، پھر کسی طرح کی آوازیں آنا محسوس ہوں گی۔ مگر حیرت انگیز طور پر جب مجھے پورے 7 دن ہو گئے
اور اس طرح کا کوئی واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا تو میرے دل کو بہت سکون مل گیا، جبکہ حسب معمول کالج میں سب کو یہی لگ رہا تھا کہ میں بھی 7 سے 8 دن مشکل سے گزاروں گی۔ اس کے بعد پرنسپل کی سیٹ تو کیا، یہ کالج چھوڑ کر ہی بھاگ جاؤں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ بات میرے لیے کسی فتح سے کم نہیں تھی۔ جب پورا 1 ہفتہ گزر چکا اور میرے ساتھ کوئی بھی انہونی نہیں ہوئی تو میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا۔ اب میں پورے اطمینان اور روب کے ساتھ کالج آنے جانے لگی تھی۔ اسی طرح سے پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ اس 1 مہینے کے دوران پرنسپل صاحب دوبارہ کالج میں آئے ہی نہیں تھے، لیکن جس دن وہ آئے تو میرے لیے ان کے پاس میری خوشیوں کا ایک خزانہ تھا۔ اس دن مجھے پہلی مرتبہ تنخواہ ملی جو لفافے کے اندر تھی۔ میں نے سر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لفافہ اپنے بیگ میں رکھا۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے شاباشی دی تو مجھے تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا، مگر میں نے اس بارے میں زیادہ سوچا نہیں۔ میں بس اپنی خوشی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ پرنسپل صاحب نے اس دن مجھے جلدی چھٹی دیتے ہوئے گھر جانے کا حکم دیا تو میں بھی بیگ اٹھائے سیدھی بازار پہنچ گئی اور کھانے پینے کی چیزوں سمیت اماں اور بھائی کے لیے بھی بہت ساری شاپنگ کر کے گھر گئی تو اماں بھی بے حد حیران ہو رہی تھیں۔ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر ساتھ ہی انہوں نے مجھے کسی انجان خطرے سے محتاط ہونے کی نصیحت بھی کی۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، پورا 1 مہینہ گزر گیا ہے اور اب میں یہی نوکری کروں گی۔ اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئیں اور میرا لایا ہوا سامان دیکھنے لگ گئیں۔ میری بہنوں نے جب اتنی بڑی خوشخبری سنی تو وہ بھی شام کو میرے گھر آ گئیں۔ وہ دونوں بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ میں نے ان کے لیے بھی 1 جوڑا تحفے کے طور پر لے لیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو دنیا کی ہر وہ خوشی دے دوں جس کے لیے وہ ساری زندگی ترستے رہے تھے۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا اور پھر میری بہنوں کے واپس جانے کے بعد میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی، مگر نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بلکہ اب تو نئے نئے خواب میری آنکھوں میں سما چکے تھے۔ حسب معمول اگلے دن کالج پہنچی اور اپنا کام نمٹا رہی تھی کہ پرنسپل صاحب آفس میں آ گئے۔ ان کے اچانک آنے پر میں کچھ گھبرا گئی کیونکہ میں تو اپنی دھن میں مگن بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اس دن پرنسپل صاحب سارا دن میرے آفس میں ہی بیٹھے رہے اور مجھ سے ہنسی مذاق کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ میں کسی طرح ضبط کر کے مسکراتی رہی۔ میں نے سوچا کہ 1 دن کی ہی بات ہے، مگر اگلے دن پھر وہ آفس میں آ گئے اور سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ اب ان کا روز روز میرے آفس میں آ کر بیٹھنا مجھے عجیب لگنے لگ گیا۔ کالج والے بھی جانے کیا کیا سوچتے ہوں گے۔ پہلے تو کبھی بھی وہ آفس آتے تھے نہ کسی ذمہ داری کو سنبھالتے تھے، مگر اب وہ جان بوجھ کر میرے ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے کام سکھانا چاہ رہے ہیں، مگر کام کے دوران جب وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے تو مجھے اور بھی زیادہ عجیب لگتا تھا۔ اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا اور پھر اس دن انہوں نے میرے سامنے ایک ایسی بات رکھی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ ہاف ڈے تھا، کالج کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس گھر جا چکے تھے اور میں آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ پرنسپل صاحب اچانک سے وہاں آئے اور آفس کا دروازہ بند کر کے میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ شاید مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے، مگر میں جلدی جلدی کام نمٹا کے گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کلرک آفس میں فون کر کے کہا کہ ہم کسی میٹنگ میں مصروف ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے اماں کی بات فوراً یاد آ گئی، مگر میں خود کو مثبت رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن پرنسپل صاحب نے میرے سامنے ایک ایسی آفر رکھی جس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو تم صرف 60,000 مہینے کا کما رہی ہو اور یہ نوکری بھی تم کو میری مہربانی سے ملی ہے، لیکن اگر تم چاہو تو لاکھوں روپے کما سکتی ہو اور یہ نوکری بھی میں پکی کروا دوں گا، مگر اس کے لیے تم کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں حیران و پریشان سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب نہ جانے وہ کون سا کام مجھے کہیں گے۔ دل و دماغ میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے مجھے کہا
کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری یہ نوکری بھی بحال رہے اور معمولی سی تنخواہ کے علاوہ بھی میں تمہارا ہر طرح خیال رکھوں تو تم بھی میرا خیال رکھو گی اور تمہیں وہ سب کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ بس روز میرے ساتھ کسی ہوٹل کے کمرے میں جانا پڑے گا۔ میں پرنسپل کی بات سن کر اس قدر حیران ہوئی، مگر میں نے کوئی ایسا تاثر نہیں دیا۔ میرے لبوں پہ ایک سوال فٹافٹ آیا کہ پہلے آنے والی لیڈی پرنسپلز نے ان کی کوئی شرط نہیں مانی جو ان کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو پرنسپل صاحب نے کہکا لگایا اور کہا کہ وہ بے وقوف عورتیں تھیں جنہیں لگتا ہے کہ عزت کے 4 پیسے کما کے وہ اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو ہر آسائش دے سکتی ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تم ان کی طرح بے وقوف ہو، بلکہ تم تو ان سے زیادہ خوبصورت، جوان اور سمجھدار ہو، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ تم میری آفر نہیں ٹھکراؤ گی۔ میں نے پرنسپل کی بات تسلی سے سنی اور مسکرا کے ان کی طرف دیکھا اور یہ کہتے ہوئے اجازت دی کہ اس بارے میں آپ کو کل جواب دوں گی۔ میری مسکراہٹ نے پرنسپل کو یقین دلا دیا کہ میرا جواب ہاں میں ہوگا۔ میں بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے بیگ اور خود کو سنبھالتی ہوئی کالج سے نکلی، مگر گھر جانے کے بجائے میں نے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا اور وہاں جا کر اپنے موبائل میں کی گئی ساری ریکارڈنگ پولیس کو سنا دی، جو اپنے آفس میں پرنسپل کی بات شروع کرنے پر میں نے چپکے سے اپنے فون کا ریکارڈر آن کر کے ریکارڈ کی تھی۔ اماں کی بات یاد آنے پر ہی میں یہ قدم اٹھانے کے لائق ہوئی تھی، ورنہ شاید میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہ ہوتا کہ پرنسپل کس طرح کا انسان ہے۔ پولیس نے ریکارڈنگ کے علاوہ میری ساری بات سنی اور اسی وقت جا کے اس پرنسپل کو اریسٹ کر لیا۔ پرنسپل نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے گندے راتوں کا محل اس طرح چکنا چور ہوگا کہ نہ عزت رہے گی اور نہ ہی نوکری۔ اب مجھے بطور گواہ عدالت میں پیش ہونا تھا، جس کے لیے میں پوری طرح تیار تھی اور ساتھ ہی نئی لیڈی پرنسپل کے اپنے کالج میں آنے کی بھی منتظر تھی۔ لیکن میرے اندر سکون ہی سکون تھا، کیونکہ میری وجہ سے ہی صحیح، مگر ایک بہت بڑے فراڈ سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بیٹھے بٹھائے ملنے والی نوکری میرے ہاتھوں سے چلی گئی، کیونکہ وہ تو محض ایک دھوکہ تھا۔ اماں کو یہ ساری حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا اور مجھے بہت دعائیں دینے لگیں۔ آج اس واقعے کو بھی 12 سال گزر چکے ہیں اور آج میں کالج کی تو نہیں مگر اسکول کی پرنسپل ہوں، اور یہ عہدہ مجھے میری قابلیت، تعلیم اور ماں کی دعاؤں سے ملا ہے۔ اب میں اور اماں میرے بھائی کے ساتھ ایک خوبصورت گھر میں رہتے ہیں۔ اماں میری شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جبکہ میرا بھائی میڈیکل میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور جو میرا ہم سفر بننے جا رہا ہے وہ بھی میرے سفر میں پوری طرح شامل ہونے کا وعدہ کر چکا ہے۔ آپ سب کو میری زندگی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔